ابی ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ نساء کے یہ 22 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ سورہ مبارکہ 3 ہجری کے آخر میں اور 4 ہجری کے آخر تک یا 5 ہجری کے اوائل تک نازل ہوتی رہی، مختلف خطبات اس کے۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جب قوم بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب سے معزول کیا جا چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے ظہر کی نماز کی کہ وہی نازل ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے بیت الحرام کی طرف کر لیا۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ اب دنیا کی امامت اور پیشوائی تبدیل ہو گئی ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اس عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اب اس منصب پر فائز کیا گیا ہے۔ لہذا یہ آیات اس تحویل قبلہ کی بات کی ہیں، تو یہ یہود جو تھے یہ بڑے سیخ پات تھے اس پر کہ ہمیں اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ تو ان کے حوالے سے اب ساری یہ بات آ رہی ہے۔ یہ طرح طرح کے سوال کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پریشان کرنے کے لیے، غلط فہمیاں پھیلانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ گھبرائیں نہیں۔ انہوں نے اس قسم کے سوالات حضرت موسیٰ سے بھی کیے اور واضح نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ فہرست ان کے سوالوں کی وہ یہاں پر بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے کیسے انہوں نے حجت بازیاں کی، یعنی عمل نہ کرنے کے لیے، اطاعت نہ کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، اپنے منمانیاں کرنے کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر قائم رہنے کے لیے طرح طرح سے انہوں نے ہیلے بہانے کیے، حجتیں کی، ان کا ذکر ہے ان آیات۔ تو فرمایا جا رہا ہے یسألک اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ہم تو تب مانیں گے آپ کو کہ ہمارے نام کوئی کتاب آئے، کوئی مراسلہ آئے، کوئی خط آئے ہماری طرف، پھر ہم مانیں گے آپ کو پیغمبر۔ اب دیکھیں کیسی یہ حجت بازی، اللہ کے بندو تمہاری کتابوں میں بھی موجود تھا، تم نے پہچان بھی لیا سب کچھ اور اس کتاب کو بھی پہچان گئے، اور اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچان گئے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، پھر بھی حجت بازی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر ڈالا کہ ہمارے نام آسمان سے کوئی مراسلہ ہے پھر ہم مانیں گے۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے یہ موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں۔ حالانکہ کتنی نشانیاں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانیاں دکھائیں، ان کا بھی ذکر آگے آئے گا۔ فقالو،
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مثلاً یہ کہا تھا، یہ مطالبہ کیا، ارنا اللہ جہرتن، اللہ کو ہمیں دو بدو دکھا لا کے، ہمارے سامنے لا کے بٹھا اللہ کو، ہم دیکھیں اسے پھر مانیں گے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مصر سے بحفاظت نکال لیا، اور یہ سینا میں، وادی سینا میں یہ داخل ہو گئے، سمندر کو عبور کر کے جب نکلے وہاں سے، تو کتنی بڑی نشانی اللہ نے دکھائی اس قوم کو، کہ سمندر کو پھاڑا ان کی آنکھوں کے سامنے، کتنی بڑی نشانی، اس میں راستہ بنایا، اس میں سے ان کو گزارا، اور پھر جب فرعون اور اس کا لشکر گزرنے لگا تو انہیں غرق کیا ان کی آنکھوں کے سامنے، کتنی بڑی نشانی تھی اللہ کی قدرت۔ پھر جب اس سینا میں داخل ہوئے تو پانی نہیں تھا پینے کو، اللہ نے ایک چٹان سے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارو اس پر، 12 چشمے پھوٹ پڑے، ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا، کتنی بڑی نشانی دکھائی اللہ نے۔ اسی طرح سے پھر وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، وہ تو چٹیل آبادی، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا ان کے اوپر۔ پھر کھانے کا بندوبست، رات کو آسمان سے کھانا نازل ہوتا ہے ان کے لیے، ڈھیر لگ جاتا، اور سارا دن کھاتے یہ، اگلی رات پھر روز کوئی 40 سال تک، تو کتنی نشانیاں دیکھی۔ پھر بھی کہنے لگے کہ اللہ کو ہمارے سامنے لا کے بٹھا، ہم دیکھیں پھر مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اس سے بڑے بڑے سوال انہوں نے موسیٰ سے کیے تھے، جیسے آپ سے کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ سے کیے، اور یہ کہا کہ ہم تو دو بدو دیکھیں گے اللہ کو پھر مانیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے ایک آفت نے ان کو آن لیا۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا، اتنا بیہودہ سوال، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا طور پر، کہ اب یہ قوم آزاد ہو گئی ہے، اب انہیں ہدایت دی جائے تاکہ یہ اس پر عمل کریں، اور 70 نمائندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنے ساتھ لے کر آنا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اور پھر وہاں جگہ ٹھہرا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پھر اللہ نے کتاب دی، تختیوں کی شکل میں لے کر آئے۔ تو ان 70 آدمیوں میں سے کچھ نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کو دکھا سامنے لا، پھر ہم مانیں گے، ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ نے دی ہے تجھے۔ تو ایک بجلی کی کڑک اللہ نے ان پر مسلط کی، اور وہ ہلاک ہو گئے جنہوں نے مطالبہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ، انہوں نے تو جا کے گواہی دینی تھی، اب یہ ہلاک ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ یعنی دیکھیں کس طرح سے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، اس مطالبے کی وجہ سے ان پر اللہ نے ایک عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا۔ پھر ایک اور چیز، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، جب واپس قوم کے پاس آئے تو بچھڑے کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں سارے۔ ارے بھائی یہ کیا؟ حالانکہ اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ گئے تھے کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کو صحیح رکھنا، یہ غلط کام نہ کریں۔ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ہارون علیہ السلام کی بھی بات نہیں مانی، تو یہ ان کا ایک ظلم تھا، ایک زیادتی تھی۔ ما جاءتہم البینات، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی، یعنی سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی دیکھیں اللہ کی بندگی کرتے، رسول کی اطاعت کرتے، لیکن بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ، اللہ نے فرمایا اس پر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا کہ چلو آئندہ ٹھیک ہو جاؤ، اپنی اصلاح کرو۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو بڑی واضح کتاب عطا کی، یعنی وہ تختیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ اس کی اطاعت کریں گے، اب اللہ کی بندگی میں رہیں گے، اس کتاب کو مانیں گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور اس وادی میں یہ ایک ایسی کیفیت اللہ تعالیٰ نے طاری کی کہ طور کو ان کے اوپر ایسے چھا دیا جیسے اب گر پڑے گا ان کے اوپر، یعنی ایک ذرا ان کو خوف کے لیے، مائل کرنے کے لیے، اطاعت کے لیے ایسا منظر اللہ نے قائم کیا، اور ان سے عہد لیا کتاب کی پابندی کا کہ اس کو تھامیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور ان کی اشارت، کہنے لگے اے موسیٰ یہ کیا ہے، روز کھانا آتا ہے، ہم تو تنگ آ گئے، ہمارے لیے تو وہ چیز ہو جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، وہ لا کے دیں، زمین سے پیدا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے فریاد کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ اب ان کے لیے کچھ اور چیز پیدا کر۔ اللہ فرمایا کہ اچھا چل پھر وہ بستی ہے ادھر جائیں، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو یہ مانگ رہے ہیں۔ اس بستی میں بھی یہ جانے کے لیے گھسنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے کہا کہ اس بستی میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا۔ اللہ نے پھر سازگار کیا ان کے لیے، چلو اس میں اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ ان کو کہا تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، لیکن بڑے اکڑ کے داخل ہوئے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور پھر ایک اور شرط اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے ہفتے کا قانون بنایا کہ ہفتے کے دن تم نے نہ کوئی خرید فروخت کرنی ہے، نہ تجارت کرنی ہے، نہ کھیتی باڑی کرنی ہے، حتیٰ کہ گھر میں کھانا پکانا بھی نہیں ہے ہفتے، کوئی ملازموں سے کام نہیں لینا، ایک دن پہلے بنا لینا جو کچھ بنا رہا ہے، اس دن عبادت کرنی ہے۔ اس کی خلاف ورزی کی، مچھلیاں پکڑنے لگ گئے اور یہ طرح طرح کے کام کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے قانون کی خلاف ورزی مت کرنا۔ فَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے اس پر ان سے پختہ عہد لیا تھا، لیکن اس کی بھی خلاف ورزی شروع کر دی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس ان کے قانون توڑنے کی بنیاد پر، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان سے جو میثاق لیا گیا تھا اس میثاق کو توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے، ان کا انکار کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق نبیوں کو قتل کرنے کی، نبیوں کو قتل بھی کیا ہے، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو، یہ سارے یہ کیا۔ اسی طرح سے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کی اس دعوے کی وجہ سے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی ہم تو وہی مانیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے، ہم نہیں مانتے موسیٰ تیری بات کو۔ ان کی اس جرم کی پاداش میں کیا ہوا؟ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کی کفر کی پاداش میں ان کے دلوں پر ٹھپا لگا، ان کو ہدایت پھر نصیب نہیں ہوئی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور یہ لوگ کم ہی ایمان لاتے ہیں، یعنی کم لوگ ہیں جن میں ایمان لانے والے ہیں، زیادہ اپنی ضد پہ ہٹ درمی پر قائم ہیں۔ یہ سلسلہ بھی آگے اور بھی چلے گا۔ تو بہرحال اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے کہ دیکھو اب آخری پیغمبر آ گیا، آخری کتاب آ گئی، آخری ہدایت آ گئی، اب تم اس طرح سے نہ کرنا جیسے اس قوم نے کیا، ورنہ انجام وہی ہوگا جیسے ان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چہیتا نہیں ہے، کوئی قوم جو ہے وہ چہیتی نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے۔ کوئی نسل، کوئی رنگ، کوئی زبان، کوئی علاقہ اللہ نے فکس نہیں کیا کہ یہ بخشے جائیں گے باقی جو ہیں پکڑے جائیں گے، ایسا نہیں۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اس نافرمانی سے بچے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔